وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ آپ لو۔ اب کوئی چانس نہیں رہ گیا ہاتھ اوپر کرنے کا، میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ کا حکم تو نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات کرو بھائی۔ تو زکوٰۃ دینا بھی ہے اور اللہ کے نبی کو کہا بھی جا رہا ہے کہ لو ان سے، مالداروں سے نہیں۔ اس لیے اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں نیکی نہیں کر پاتا، نیکی پہ جم نہیں پاتا، میرے گھر والے نیکی نہیں کر پاتے، سمپل سا سولوشن ہے، فارمولا ہے، زکوٰۃ دیجیے، صدقات دیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، مال کو پاکیزہ بنائیے۔ دنیا کے بینک کے اندر آپ پیسہ رکھتے ہیں، وہ بڑھتا ہے بظاہر، لیکن وہ لون آپ سے لیا جاتا ہے بڑا چڑھا کر، اور آپ قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور صرف جمع نہیں ہو رہا بلکہ ڈبل ٹیبل ہو رہا ہے، اور ڈبل ٹیبل صرف بولنے کے لیے اتنا ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ ہم غور کریں ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب امپورٹنس ہے اس کی، اور اس امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں زکوٰۃ کی اہمیت کو پیدا فرمائے۔ یقیناً بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، وہ مالداری نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اہمیت تو بتاؤ آپ کو کہ جب آپ پر ہو رہی ہے تو آپ تاریخ لکھ کر رکھیں اسلامی اعتبار سے۔ سب سے پہلے زکوٰۃ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حدیث مبارکہ بھی ہے، بخاری شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ ہے، بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ والحج و صوم رمضان۔ تو حدیث مبارکہ کے اندر جو زکوٰۃ دینے کی بات ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ پہلے کلمہ یعنی توحید، نمبر 2 پر نماز، اور نمبر 3 پر زکوٰۃ۔ اسلام کا یہ تیسرا اہم رکن ہے زکوٰۃ۔ اس کے لنگوسٹک جو میننگ ہے وہ بڑھنے اور پاک ہونے کے۔ کسی چیز کا بڑھنا، کوئی چیز اگر بڑھ رہی ہو، بڑھ مطلب زیادہ ہو رہی ہو، بڑھ رہی ہو، اسی طریقے سے پاک ہو رہی ہو، یہ دونوں میننگ میں آتا ہے زکوٰۃ کا ورڈ۔ اور جو شرعی میننگ ہے اس کا، جس میننگ کے اندر اس کو یوز کیا جاتا ہے اور ہم تمام مسلمان سمجھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ وہ مال جسے انسان اللہ کی دیے ہوئے مال میں اس کے حقداروں کے لیے نکالتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مال ہمیں دیا ہے، اور اب ہم پر جو حق ہے کہ ہم اس کو نکالیں، اور کتنا نکالیں، جو اللہ نے حکم دیا ہے جتنا نکالنے کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو ہمیں پتہ چلا ہے، اس مال کو جیسے کہ ہم 2.5% یا 40واں حصہ نکالتے ہیں، تو اس طریقے سے 2.5% اور 40ویں حصے کو نکالنا اور اللہ کے ان بندوں کو دینا جو اس کے محتاج ہیں، یہ گویا کہ اس کی شرعی ڈیفینیشن ہو گئی۔ اور عملی معنی کیا ہے اس کے؟ عملی معنی یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کو دیں گے، اس کے صحیح مصرف میں، یعنی جس کو دینا چاہیے اس کو دیں گے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کا مال پاک ہوگا، اور جو آپ کی مقدار ہے وہ بھی بڑھے گی، اور آپ کے اجر کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور آپ کو اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا۔ یہ چیز کسی کو نظر نہیں آئے گی۔ دنیا کے بینک کے اندر آپ پیسہ رکھتے ہیں، وہ بڑھتا ہے بظاہر، لیکن وہ لون آپ سے لیا جاتا ہے بڑا چڑھا کر، اور آپ قرضے میں ڈوبتے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ زکوٰۃ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بینک میں جمع ہو رہا ہے، اور صرف جمع نہیں ہو رہا بلکہ ڈبل ٹیبل ہو رہا ہے، اور ڈبل ٹیبل صرف بولنے کے لیے اتنا ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں۔ اور صرف یہی برکت نہیں ہے، بلکہ ایک تو یہ کہ مال اللہ کے بینک میں ڈبل ٹیبل ہونا، ایک تو ویسے ہی ہمارے پاس ثواب نہیں ہے، نیکی نہیں ہے۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اس لیے لوگ نکالتے ہیں کہ اللہ کے بینک میں جمع ہوگا، ڈبل ٹیبل ہو رہا ہے۔ اور پھر ڈبل ٹیبل نہیں، جو دنیا میں مال یوز کر رہے ہیں آپ، وہ مال آپ کا پاک ہوگا، دکھے گا نہیں آپ کو، لیکن حکمی طور پر وہ پاک ہوگا۔ جیسے ہم وضو کرتے ہیں اور پاک ہو جاتے ہیں، اگر ہم وضو نہیں بھی کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو دکھتا تھوڑی نا کہ ہم ناپاک ہیں، لیکن ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہم پاک ہو جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لائق ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اندرونی طور پر جو آپ کا مال ہے، جس کے اندر جو خباثت ہے، اس سے جو مصیبت ہے، جو پریشانی آنے والی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زکوٰۃ دینے کی برکت سے، اگر آپ مستحق ہے زکوٰۃ دینے کے، مطلب صاحب نصاب ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس مال کو پاک کر دیں گے اس زکوٰۃ دینے کی برکت سے۔ اور جب مال پاک ہو جائے گا، گویا کہ مال حلال ہو گیا، اور جب مال حلال ہو جائے گا تو آپ کا جو رزق ہے وہ حلال ہوگا، اور آپ کا جب رزق حلال ہوگا، اس کا مطلب یہ کہ آپ حلال کھا رہے ہیں، حلال کھلا رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے اچھی باتیں آپ کی دلوں کے اندر آئیں گی، آپ کا نفس کنٹرول میں رہے گا، اور آپ نیکی کی طرف بڑھیں گے، گناہوں سے بچیں گے۔ اور اگر آپ
طرف نہیں بڑھتے ہیں، توبہ کرنے کے بعد بھی رمضان کے مبارک مہینے میں بھی پورنوگرافی آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی ویڈیو آپ سے نہیں چھوٹ رہے ہیں، گندی چیزیں دیکھنا آپ سے نہیں چھوٹ رہی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی فرض کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں بھی نیکیوں کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا مال پاک نہیں ہے۔ اب جب مال پاک نہیں ہے، مال میں خباثت ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو مال اپنا خبث ہے وہ آپ کے اندر منتقل کرے گا، اور جب مال کی خرابی آپ کے اندر منتقل ہوگی تو پھر آپ کا مال آپ کے بچے بھی کھائیں گے، آپ کے پریوار والے بھی کھائیں گے، تو گھر میں نہ دینی ماحول بنے گا، اور نہ آپ دینی بنیں گے، نہ گھرانہ دینی بنے گا۔ اس لیے اگر آپ پریشان ہیں، آپ کو یوں لگتا ہے کہ میں نیکی نہیں کر پاتا، نیکی پہ جم نہیں پاتا، میرے گھر والے نیکی نہیں کر پاتے، سمپل سا سولوشن ہے، فارمولا ہے، زکوٰۃ دیجئے، صدقات دیجئے، اللہ کے راہ میں خرچ کیجئے، مال کو پاکیزہ بنائیے۔ زکوٰۃ کی فرضیت کو قرآن اور حدیث سے جانتے ہیں تاکہ ہمارے دل میں ایک اہمیت پیدا ہو۔ سب سے بڑی دلیل ہمارے لیے قرآن اور حدیث ہے، تو مسائل جب بھی آپ سن رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ چونکہ قرآن اور حدیث سے ہی ہم سنیں گے، جب قرآن اور حدیث سے ہمیں مسائل پتہ چلیں گے تو ایٹ لیسٹ ہمیں یہ پتہ چلے گا، ارے ہاں زکوٰۃ تو اللہ تعالیٰ بول رہے دینے کے لیے، حدیث میں زکوٰۃ کے بارے میں بات ہے، تو پھر ہم تو چور ہیں کہ جو زکوٰۃ نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے اب قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، قرآن آپ کو ابھار بھی رہا ہے، قرآن زکوٰۃ کی فرضیت کو بھی بیان کر رہا ہے، اور نہ دینے والوں کے لیے وعید بھی ذکر کر رہا ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ اور نماز کا جو ذکر ہے، مطلب جو تذکرہ ہے، وہ 28 مرتبہ آیا ہے، اور صدقہ اور صدقات کا ذکر 12 مرتبہ آیا ہے، یعنی 12 مقام پر آیا ہے۔ وہ کون کون سے مقام ہیں، وہ کون کون سی جگہ ہیں جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے، جہاں یہ کہا گیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کرو؟ تو سب سے پہلی جگہ، بہت سی جگہوں میں، سورہ بقرہ آیت نمبر 43، اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، تو جو ہائی لائٹ کی گئی یہ چیز وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 43 کے اندر، اور آتوا الزکاۃ کے اندر اللہ تعالیٰ گویا کہ امر کر رہے ہیں، امر کا مطلب ہے حکم کر رہے ہیں، حکم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آرڈر دے رہے ہیں، اور جب قرآن میں آرڈر آ جائے تو اللہ تعالیٰ آرڈر دے رہے ہیں، پھر کسی کی مجال نہیں ہے کہ اللہ کے آرڈر کو نہ مانے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا یار قرآن میں کہاں ہے، تو دیکھیے قرآن میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر آرڈر نہیں ہے، بس خالی ایک آپ کو ابھارنے کے لیے، موٹیویٹ کرنے کے لیے چیزیں ہیں، آپ کر دو تو اچھا ہے۔ جیسے کہ دوسری جگہ پر ہے آپ اگر اپنا مال خرچ کرو تو ٹھیک ہے، موٹیویشن اور موٹیویٹ کی گئی ہے، تو لیکن یہاں موٹیویشن کے لیے نہیں ہے، یہ جو طریقہ ہوتا ہے اس کو عربی میں بولتے ہیں امر۔ امر کا مطلب ہوتا ہے آرڈر، اور جب اللہ آرڈر کر دے، اور صرف آرڈر نہیں بلکہ آرڈر کے ساتھ ساتھ نہ کرنے پر اللہ تعالیٰ وعید کو بیان کرے، سزا کو بیان کرے، عذاب کو بیان کرے، عقاب کو بیان کرے، جب یہ دونوں چیز آ جاتی ہے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے۔ اور فرض کی ڈیفینیشن ہمیں پتہ ہے، کیا پتہ ہے؟ یہ پتہ ہے کہ اگر فرض کا کوئی انکار کر دیتا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، فرض کا کہ کوئی ادائیگی نہیں کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا۔ تو زکوٰۃ اگر دے رہا نہیں ہے تو نہ دینے کی وجہ سے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، مطلب وہ ایک بہت بڑا گناہ کر رہا ہے جس وجہ سے اسے عذاب ہوگا۔ اور اگر مانتا ہی نہیں میں زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ نہیں میرے نزدیک کچھ بھی، سنبھالیے گا اپنے آپ کو۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے زکوٰۃ وکات نہیں، اسلام میں سیدھا منع کر دیتا ہے، تو یہ ایک فرض کا انکار ہوگا جس وجہ سے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام میں بھی نہیں رہے گا۔ تو اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، تو سب سے پہلے آیت کریمہ کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ آپ کو نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا ہے۔ تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ میسج دے دیا گیا جس طریقے سے نماز فرض ہے، سیم اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ نماز کو جس طریقے سے آپ اہمیت دیتے ہیں، نماز میں کوتاہی نہیں کرتے ہیں، نماز کی ایک ویلیو ہے، اور نماز اللہ کا ایک حکم ہے، اللہ کا آرڈر ہے، سیم اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ نماز بالغ ہونے کے بعد ہر کسی پر ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے مستقل ایک کنڈیشن ہوتی ہے، وہ کنڈیشن جب فلفل ہو جائے گی تب آپ کو دینا ہے، ہر کسی کو نہیں دینا ہے۔ انشاءاللہ وہ کیا ہے، وہ آگے آئیں گی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری آیت کریمہ میں بیان فرماتے ہیں، سورۃ الحج آیت نمبر 104،
الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں الذین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں امکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار نصیب کریں، امکناہم فی الارض، اگر ہم ان کو زمین میں اقتدار یعنی پاور اگر ہم ان کو دیں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں اور نیک کام کرنے کا حکم دیں، وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برے کاموں سے منع کریں، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک خوبی بیان کر رہے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہو آپ کو اقتدار ملے، اب یہاں بہت سارے وہ لوگ ہمیں اقتدار چاہیے، ہمیں پولیٹیشن کے اندر بڑا مرتبہ چاہیے، مقام چاہیے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم کو ہم اقتدار دیں زمین میں تو ان کو چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کریں، زکوٰۃ کو ادا کریں۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے تبھی ہم خلافت کریں گے، ہمارے پاس پیسہ ہونا چاہیے تو ہی ہم جو ہے وہ ایک اسلامی نظام قائم کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں امکناہم فی الارض، اگر زمین میں تم اقتدار چاہتے ہو اور اگر ہم تمہیں اقتدار دے دیں تو تمہیں ایٹ لیسٹ کیا کرنا ہے، اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا ہے، وامروا بالمعروف، اچھی باتوں کا حکم کرنا ہے، ونہوا عن المنکر، بری باتوں سے روکنا ہے۔ یہ اقامت دین ہے۔ اقامت دین صرف یہ پولیٹک چیز نہیں ہے، صرف سیاست کے اندر آگے بڑھنا اور بڑے بڑے لیکچر دینا اور کہنا کہ بھائی اسلام تو بہت پیچھے ہو گیا ہے سیاسی اعتبار سے، اقامت دین ہو ہی نہیں رہا ہے، اقامت دین تو مولوی لوگ بیان ہی نہیں کرتے ہیں، مفتی تو اقامت دین بیان ہی نہیں کرتے ہیں، میں تو ایک عدیم ہوں دنیا کے اندر، ایک نایاب میں ہی شخص ہوں جو اقامت دین کی آواز لگا رہا ہوں۔ تو اقامت دین صرف سیاست نہیں ہے، اقامت دین کا تصور تو قرآن کریم کے اندر امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا، اچھی باتوں کا حکم کرنا، بری باتوں سے روکنا۔ ورنہ اقامت دین تو بھائی صرف خاص لوگوں کو ملے گا، جو سیاست میں جائیں گے صرف وہی اقامت دین کا کام کر رہے ہیں، اور باقی لوگ کیا کر رہے ہیں، خالی کٹورا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوگا کہ ہم اقامت دین کریں، ہم دین کو قائم کریں، کبھی نصیب ہی نہیں ہوگا۔ قرآن ایسا نہیں ہے اور اسلام ایسا نہیں ہے، بلکہ اسلام اور قرآن تو وہ سب کو موقع دیتا ہے کہ آپ سب کے سب اقامت دین کر سکتے ہیں، دین کو قائم کر سکتے ہیں، اور دین کو قائم کرنے کے اندر شروعات ہی یہیں سے ہوگی، ایمان لانا، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اقامت دین ہے، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، اقامت دین ہے، آپ اچھی باتوں کا حکم کر رہے ہیں، اقامت دین ہے، آپ بری باتوں سے روک رہے ہیں، اقامت دین ہے، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور اللہ اس کا بدلہ آپ کو دے گا، اور ان ساروں کاموں کا جو انجام ہے وہ اللہ ہی کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کا بہترین انجام جانتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ آیت نمبر 104 کے اندر ہے خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اے نبی تم ان کے مال میں سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم ان کو ظاہر میں بھی پاک اور باطن میں بھی پاکیزہ کر دو گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سورہ توبہ 104 کے اندر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، کہ ان کے مال اور دولت میں سے ایک حصہ بطور صدقے کے لے لو۔ کون؟ جو مالدار ہیں، جو حقدار ہیں زکوٰۃ دینے کے، مطلب جو صاحب نصاب ہے، کیونکہ اس کے ذریعے ان کے بخل اور حرص اور طمع سے تم ان کو پاک اور صاف کر سکو گے، کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی حکم دیا جا رہا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے زکوٰۃ آپ لو۔ اب کوئی چانس نہیں رہ گیا ہاتھ اوپر کرنے کا، میں تو زکوٰۃ نہیں دوں گا، زکوٰۃ کا حکم تو نہیں ہے، زکوٰۃ کی بات کرو بھائی، تو زکوٰۃ دینا بھی ہے، اور اللہ کے نبی کو کہا بھی جا رہا ہے کہ لو ان سے، مالداروں سے۔ اور سورہ توبہ کی آیت نمبر ہے 11، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان کر رہے ہیں اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں۔
مطلب سورہ توبہ کے اوپر بہت سوال ہوتا ہے نان مسلموں کا، اور سورہ توبہ میں تو اللہ نے مارنے اور دھاڑنے کی بات کی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جہاد کی بات کی ہے، کافروں کو مارنے کی بات کی ہے، پوری بات پڑھا کرو نا۔ جب آپ پوری آیتیں پڑھو گے تو یہ والی آیت آپ کو نظر آئے گی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ وہ نان مسلموں، وہ ایکس مسلموں، وہ مرتدو، یہ تمہارے لیے آیت ہے، تم پوری کیوں نہیں آیت پڑھتے ہو؟ اس آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنے ارتداد کو چھوڑ دیتے ہو، تم اپنے نان مسلم ہونے کو چھوڑ کر نیو مسلم ہو جاتے ہو، یعنی تم اگر اسلام قبول کر لیتے ہو اور سچے دل سے توبہ کر لیتے ہو، اللہ کو مان لیتے ہو، رسول کو اور آخرت کو مان لیتے ہو، اور پھر اس کے بعد تم اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہو، فاخوانکم فی الدین، تم ہمارے بھائی ہو، انما المؤمنون اخوہ، مطلب یہ دنیا کے اندر بھی کوئی نہیں کرے گا۔ دنیا کے اندر ایک ملک کی دوسرے ملک سے لڑائی ہو رہی ہے، اور اگر وہ ملک سرنڈر کر دے، اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے، تو سامنے والا بولے گا نہیں یار، اپن تیرے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا، تو نے بہت اپنے کو ستایا ہے۔ آج بھی دشمنی بھائی بھائی سے نکال رہے ہوتے ہیں، بہن بہن سے نکال رہی ہوتی ہے۔ اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، جو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے آئے ہیں، ایکس مسلموں کے اسلام کے خلاف کیا کیا بول رہے ہیں، نان مسلم اور اسلامو فوبس ہو کر کیا کیا اسلام کے لیے بول رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آیت کریمہ کے اندر، فَإِن تَابُوا، اپورچونٹی، چانس، گولڈن چانس ابھی بھی ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ یہی سورہ توبہ جس کو لے کر آپ لوگ گھومتے رہتے ہو، اسی سورہ توبہ کی اگر یہ آیت کو پڑھ لیں، جس کے اندر آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ تم اگر اپنی شیطانیت سے، تم اگر اپنی شرارت اور خباثت سے توبہ کر لیتے ہو نا، تو اسلام میں پھر بھی ویلکم ہے تمہارے لیے، اسلام میں دروازہ بند ہوتا ہی نہیں۔ تو اس کے اندر جو نان مسلم ہیں، نیو مسلم ہو رہے ہیں، ایکس مسلم سدھر رہے ہیں، تو ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو آنا ہے، تو اب یہ نہیں کہ اب ہم اسلام میں آ گئے تو اب ہمارے لیے سب آزادی ہے، نہیں، آنے کے بعد نماز تو پڑھنی ہے، اور کمال یہ ہے کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ پتہ یہ چل رہا ہے کہ ایک مسلمان کو نماز کی اہمیت تو ہوتی ہے، لیکن زکوٰۃ کی نہیں ہوتی ہے۔ ہم غور کریں ایز اے مسلم کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ساتھ ہی زکوٰۃ کو ذکر کیا ہے، اس کا مطلب امپورٹنس ہے اس کی، اور اس امپورٹنس کو بیان کرنے کے لیے آج یہاں پر حاضر ہوا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں زکوٰۃ کی اہمیت کو پیدا فرمائے۔ یقیناً بہت سے وہ لوگ ہوں گے جن پر زکوٰۃ نہیں واجب ہوگی، وہ مالداری نہیں ہوں گے، کوئی ٹینشن نہیں، لیکن اہمیت تو بتاؤ آپ کو کہ جب آپ پر ہو رہی ہے تو آپ تاریخ لکھ کر رکھیں اسلامی اعتبار سے۔ آگے ایک اور آیت کریمہ ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 73، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور ہم نے ان کو حکم بھیجا نیکیوں کے کرنے کا، خاص کر نماز قائم کرنے کا اور زکوٰۃ دینے کا، اور وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انبیاء کے اندر، سورہ انبیاء نہیں، انبیاء کا جن میں تذکرہ زیادہ ہے، وہ سورت کے اندر یہ آیت ہے، اور وہاں ہے کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، مطلب نیک کام کرنے کا حکم دیا، اور خاص طور پر نبیوں کو بھی یہ حکم ہے، نبی اس سے خالی نہیں ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ان کو بھی کہا کہ نماز قائم کریں۔ یہ نہیں کہ جو نبی ہو گیا ہے تو اب وہ نماز نہیں پڑھے گا، وہ اسلام کے فرائض نہیں ادا کرے گا، جیسے کہ بہت سی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیٹرشپ یا آمریت کے اندر آ گیا ہے، وہ تو کچھ نہیں کرے گا، سارے رولس اور ریگولیشن نیچے والے پر لاگو ہوں گے۔ اسلام کی خوبصورتی، آپ کتنے بڑے بھی امیر ہو جائے، آج کل لوگ بولتے ہیں خلافت قائم ہونی چاہیے، بھائی خلافت قائم ہو جائے اس کا مطلب ہے کہ آپ نماز روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے؟ اقامت دین کرنے کے چکر میں جو لوگ ہیں وہ آپ کی غلامی کریں گے اور آپ نماز روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے؟ قرآن کی آیت کہتی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اچھی باتوں کا ہم نے حکم دیا، اور ان اچھی باتوں میں خاص طور پر اقام الصلاۃ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ وَكَانُوا لَنَا عَامِدِينَ، وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور یہ جو بات بتائی بھی جا رہی تھی، یہ ان بندوں کو نہیں بتائی جا رہی تھی جو گنہگار تھے، جو زکوٰۃ نہیں دیتے تھے، جو دین سے دور تھے، بلکہ یہ سب باتیں ان کو بتائی جا رہی ہے جو عبادت گزار تھے۔ پتہ یہ چل گیا کہ ٹوپی، کرتا، مسلم، اس کے بعد بھی نماز اور زکوٰۃ کا حکم تم کو دیا جائے گا، تو کہ تم کو ہی دینی ہے، اور جو وہ لوگ ان کو تو پہلے ایمان اور اپنا اسلام صحیح کرنا ہے،
لیکن جو آگے بڑھ چکے ہیں اسلام اور ایمان میں، پھر ان کے لیے ہے کہ آپ آگے اور بڑھیے، نماز قائم کریے، زکوٰۃ دیجیے۔ اب ہم تھوڑا حدیث مبارکہ کی طرف چلتے ہیں اور اس کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت حدیث مبارکہ میں کیا ہے، اور زکوٰۃ کے لیے اور کیا کیا چیزیں ضروری ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو 5 بنیادوں کو بیان کیا، اس کے اندر سب سے پہلے ایمان لانا، اس کے بعد نماز کو پڑھنا، نماز کو قائم کرنا، اور نمبر 3 پر زکوٰۃ دینا، نمبر 4 پر حج، اور نمبر 5 پر رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ کی جو اہمیت ہے وہ تیسرے نمبر پہ بیان کی، جس سے ہمیں بھی پتہ چلا کہ قرآن سے بھی یہ پتہ چلتا ہے زکوٰۃ دینی چاہیے، اور قرآن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں اس کے اوپر وعید بھی ہے۔ حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ دینی چاہیے، بلکہ بنی الاسلام، اسلام کے جو 5 پلر، ان 5 پلر میں تیسرے نمبر پر زکوٰۃ کا نمبر آتا ہے، تو اس کی بہت اہمیت ہے۔ اور اس کی فرضیت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تھا، تو وہ اس وقت ان کو نصیحت بھی کی تھی کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، کلمہ شہادت کی طرف بلانا، اور اس کے بعد ان کو نماز قائم کرنے کے لیے کہنا، اور ان کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے کہنا۔ یہ حدیث مبارکہ اس طریقے سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه الى اليمن، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا، اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی، انک ستأتی قوما اہل الکتاب اہل کتاب فاذا جئتم فادعوهم الى ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فانهم اطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، بخاری شریف حدیث نمبر 1496 کے اندر۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا کہ ان کو سب سے پہلے اللہ کی طرف بلانا، پھر نماز کی طرف بلانا، اور اس کے بعد پھر ان کے مالداروں سے زکوٰۃ لی جائے گی، ان کے غریبوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ تو یہ زکوٰۃ کی فرضیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فضیلت کے اندر ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ تو اب آپ کے سامنے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں زکوٰۃ کی فرضیت اور اہمیت کو بیان کیا گیا۔